من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 اقسام سے باب افعال اور اس کی خصوصیات۔ آج جو ہمارا موضوع ہے درس کا وہ یہ ہے کہ 7 اقسام سے باب افعال اور اس کی خصوصیات کے بارے میں ہے۔ باب افعال جو ہے صحیح سے کیا ہے؟ باب افعال صحیح سے اکرم یکرم اکرامن۔ یہ جو یکرم ہے نا میرے عزیزو، یہ اصل میں تھا یکرم، اصل میں تھا یو اکرمو کا حمزہ جو ہے نا گرا دیا گیا۔ کیونکہ جب صیغہ آتا ہے نا واحد متکلم کا، واحد متکلم کے صیغے میں 2 حمزے اکٹھے ہو جاتے ہیں، او اکرمو، تو 2 حمزے ہوتے ہیں ثقیل، ایک کو گرا دیتے ہیں ثقیل ہونے کی وجہ سے، پھر باب کی موافقت کی خاطر تمام صیغوں سے جو ہے نا گرا دیتے ہیں باب کو ایک رکھنے کے لیے۔ اصل میں یہ وجہ یہاں سے بنتی ہے کہ واحد متکلم کے صیغے میں 2 حمزے اکٹھے ہو جاتے ہیں، او اکرمو، پھر 2 حمزے اکٹھے ہونا ثقیل، ایک کو گرا دیتے ہیں، پھر باب کی موافقت کی خاطر تمام سے صیغوں سے گرا دیتے ہیں۔ ایک بات جو اور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ امر حاضر جو ہے نا، امر حاضر اکرم یکرمو کا وہ اصلی صیغہ سے بنتا ہے تو اکرمو، ٹھیک ہے؟ یعنی ظاہر ہے امر حاضر کس سے بناتے ہیں نا، فعل مضارع مخاطب سے بنتے ہیں نا، تو وہ اس کا جو مخاطب اصلی صیغہ ہے تو اکرمو۔ باب افعال کا امر حاضر جو ہے وہ جناب علی اس کے اصلی صیغے سے بنتا ہے، تو اکرمو سے بنتا ہے۔ اگر آپ اس کے اعلال والے سے مطلب ہے اس حمزے کو گرانے کے بعد جو یکرمو بنائیں، اس سے میرے عزیزو اگر بنائیں گے نا تو بالکل غلط بن جائے گا۔ لہذا میں نے عام طور پہ دیکھا ہے، عرض کر دیتا ہوں اپنے عزیزوں کی خدمت میں، کہ ممتحنین جب امتحان لینے بیٹھتے ہیں اور آپ عزیز امتحان دے رہے ہوتے ہیں تو وہ جناب علی کیا کہتے ہیں آغا جان آپ نا ایسا کرو کہ باب افعال اکرم یکرمو کا امر حاضر بنائیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، بعض جو زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں، تھوڑا زیادہ دقیق، وہ جناب علی شروع کر دیتے ہیں کس سے جی؟ کہتے ہیں جی تکرمو میں جو ہے تا ہے اس کو گرا دیا، ٹھیک ہے؟ تکرم پھر جو ہے نا کاف جو تھی وہ ساکن تھی، طریقہ تو ماشاءاللہ آتا ہوتا ہے ان کو، حمزہ وصلی لے کر آ گئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے عین الفعل کو دیکھا، فتح یا کسر ہو تو اسے کسرہ دیتے ہیں، ضمہ ہو تو حمزہ وصلی کو ضمہ دیتے ہیں، آخر کو ساکن کرتے ہیں۔ تو یہ جناب جب بنا رہے ہوتے ہیں تو آخر میں کیونکہ عین الفعل کے اوپر کیا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے؟ تکرمو کسرہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دے دیتے ہیں کسرہ، بنتا ہے امر حاضر اکرم، ٹھیک ہے؟ پھر وہ جناب ممتحن اسے کہتا ہے امتحان لینے والا، آغا صاحب ادھر صرف میر میں تو لکھا ہوا ہے اکرم، آپ کہہ رہے ہیں اکرم۔ وہ بیچارہ پھر کہتا ہے پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا مسئلہ ہے، کتاب والے نے غلط لکھا ہے، یہ چکر کیا ہے، بنتا تو اکرم ہے، ٹھیک ہے نا بھائی جان؟ میرے اچھے بچوں عزیزو عرض کر رہا ہوں کہ باب افعال کا امر حاضر اصلی صیغے سے بنتا ہے، تو اکرمو سے بنتا ہے، تکرمو سے نہیں بنتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اس باب افعال کا جو حمزہ ہے، حمزہ قطعی ہے، قطعی ہے کا کیا مطلب ہے؟ جو گرتا نہیں ہے، ما قبل سے پیچھے سے اگر کوئی چیز آئے اور اس کے ساتھ حمزے سے ملے تو یہ گرتا نہیں ہے۔ فَأَكْرِمْ ثُمَّ أَكْرِمْ مثلاً پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر جناب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو باب افعال ہے اس کا اسم فاعل کیسے بنائیں اور اس کا اسم مفعول کیا بنائیں اور کیسے بنے گا۔ اسم فاعل بنے گا باب افعال کا جان مکرمن،
اور اس میں مفعول بنتا ہے کیا جی؟ مکرمن، اس میں فاعل مکرمن، اس میں مفعول مکرمن۔ تو درس نمبر میرے خیال میں اسی صرف میر میں 24 نمبر جو درس تھا 24، اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانے کا طریقہ ثلاثی مزید فی کا، فعل ثلاثی مزید فی کا جو ہے بیان ہو چکا، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں یقیناً۔ عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں فاعل فعل ثلاثی مزید فی سے کیسے بناتے تھے؟ فعل مضارع معلوم، فعل مضارع معلوم علامت مضارع کی جگہ پر میم مضمومہ لگا دیتے تھے اور آخر کے ما قبل کو کیا دیتے تھے آقا جان؟ کسرہ دے دیتے تھے۔ اور اس میں مفعول بنانا ہوتا تھا تو کہتے تھے اس میں مفعول فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے اسی باب کے، ٹھیک ہے، اور علامت مضارع کی جگہ پر میم مضمومہ اور آخر کے ما قبل کو فتح دے دیتے تھے، آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گیا جناب علی باب افعال کے بارے میں تھوڑی سے عرض کیا، اور مزید دیکھیں کہ باب افعال کی خصوصیات کیا ہیں۔ باب افعال کا جو حمزہ ہے یہ ایک تو بہت ہی انٹرنیشنل ہے چیز، آپ جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فعل لازم کو متعدی کرنے کے لیے آتا ہے جی باب افعال کا حمزہ، کچھ آئے یا نہ آئے یہ تقریباً اکثر طالب علم کو یاد رہ جاتی ہے، بات بڑی مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے کہ جناب باب افعال کا جو حمزہ ہے فعل ثلاثی مجرد کا جو فعل لازم ہے، فعل ثلاثی مجرد لازم کو متعدی کرنے کے لیے آتا ہے، لازم کو متعدی کرنے کے لیے آتا ہے خلاصہ، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے جی؟ وقت میں داخل ہونے پر دلالت کرتا ہے باب افعال، جیسے جناب کہیں گے اصبح زیدن، امسا زیدن۔ تیسرا جو اس کا ہے باب افعال کا کردار، کسی چیز کے وقت کو پہنچ جانا، یعنی کسی چیز کا جو وقت ہے نا جب وہ پہنچ جائے تو اس کے لیے بھی باب افعال آتا ہے۔ اسد الزرع، ٹھیک ہے، 3 ہو گئے۔ اور چوتھا جو ہے میرے عزیزو باب افعال کبھی کثرت پر دلالت کرتا ہے، جیسے اسمر رجلو مانا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور 5واں یہ ہے کبھی کسی چیز کو کسی صفت پر پا لینے پر دلالت کرتا ہے، کسی چیز کو کسی صفت پر پا لینے پر دلالت کرتا ہے، احمد تو زیدن، ٹھیک ہے۔ یہ جناب باب افعال صحیح سے کچھ وضاحت کی آپ کی خدمت میں۔ اس کے بعد ہمارا شروع ہوگا باب افعال مثال سے، اور اس کا مادہ آ رہا ہوگا الایعاد، الایعاد مانا ہے ڈرانا دھمکانا، اور پھر بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ تھا ایوعاد تھا، ایعاد اصل میں ایوعاد تھا، پھر کیا ہوا ایعاد کیسے بنا؟ واو ساکن ما قبل کسرہ کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ یا ہو جاتی ہے، ایعاد بن گیا۔ پھر انشاءاللہ مل کر کرتے ہیں اس کی ماضی کی گردان و ادا مضارع بنے گی یوعدو، ٹھیک ہے، مستقبل مجہول کی، مجہول ماضی کی، یہ انشاءاللہ بھی ہم آپ کی خدمت میں گردانیں کریں گے۔ آپ لطفاً ذرا غور فرما لیں، کتاب سے پڑھ کے آتے ہیں۔ 7 اقسام سے باب افعال اور اس کی خصوصیات۔ باب افعال صحیح سے اکرما یکرمو اکرامن، یکرمو اصل میں یو اکرمو تھا، حمزہ کو گرا دیا، یو اکرمو کے حمزہ کو گرا دیا، کیونکہ واحد متکلم او اکرمو میں 2 حمزے جمع ہو گئے تھے اور ثقیل ہونے کی وجہ سے ایک کو گرا دیا او اکرمو، پھر اس کی موافقت سے باقی صیغوں میں بھی گرا دیا۔ اس باب کا امر حاضر مستقبل کے اصل سے بنتا ہے، اس باب کا امر حاضر مستقبل کے اصل سے بنتا ہے، جو تو اکرم ہے، اکرم، اکرما، اکرمو تا آخر لے جانا ہے، یہ حمزہ قطعی ہے، جو ما قبل سے متصل ہو جائے تو گرتا نہیں ہے، جیسے فاکرم ثم اکرم، دیکھا حمزہ پڑھا جا رہا ہے، گرا تو کوئی نہیں، پیچھے فا آ گئی ہے آگے پیچھے، ثم اکرم میں بھی ثم آنے کی وجہ سے اکرم پڑھ رہے ہیں۔
اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کا حکم وہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ اسم فاعل مکرمن، اسم مفعول مکرمن۔ طریقہ مزید دیکھنا چاہیں تو وہی 24 نمبر درس میں جو ہے بیان ہوا ہے کہ اسم فاعل کیسے بنانا ہے، ثلاثی مزید فی کا اسم مفعول کیسے بنانا ہے، مزید دیکھے جا سکتا ہے۔ عام طور پر باب افعال کا حمزہ فعل ثلاثی مجرد لازم کو متعدی کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے اذهبت زیداً فذهبا، ٹھیک ہے، اجلست زیداً فجلسا۔ کبھی کبھار باب افعال وقت میں داخل ہونے پر دلالت کرتا ہے، جیسے اصبح زیدن امسا زیدن، زید نے صبح کی، زید نے شام کی، تو یہ آ رہا ہے نا، یہ باب افعال ہے، اصبح امسا باب افعال ہے تو وقت میں داخل ہونے پر دلالت کر رہا ہے، یعنی زید نے صبح کی، صبح کے وقت میں داخل ہو گیا، زید نے شام کی یعنی شام کے وقت میں داخل ہوا ہے زید۔ تیسرا معنی کا جان، اور اس باب افعال کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ کبھی کسی چیز کے وقت کو پہنچ جانے پر دلالت کرتا ہے، کسی چیز کے وقت کو پہنچ جانے پر، جیسے اسد الزرع اسرم النخل، کھیتی کی کٹائی اور کھجور کی چنائی کا وقت آ گیا۔ چوتھا یہ جی کبھی کثرت پر دلالت کرتا ہے، جیسے اسمر الرجل، وہ مرد کثیر بھلائی اور سخاوت والا ہو گیا۔ کبھی کسی چیز کو کسی صفت پر پا لینے پر دلالت کرتا ہے، کسی چیز کو کسی صفت پر، جیسے احمد تو زیدن یعنی وجدتہ محمودن، میں نے زید کو قابل تعریف پایا۔ باب افعال مثال سے، ابھی جو پڑھ رہے تھے باب افعال صحیح سے تھا، ابھی بیان کرنا ہے باب افعال میرے عزیز بھائیوں مثال سے۔ الایعاد ڈرانا دھمکانا، اصل میں تھا ایوعاد، ایعاد اصل میں تھا ایوعاد، ساکن واؤ کو، ایوعاد واؤ ساکن ہے نا، ساکن واؤ کو ما قبل کے کسرے کی وجہ سے یا کر دیا، ایعاد بن گیا۔ ماضی معلوم او ادا او ادا او ادو تآخر، تآخر کہہ دیا تو ہمیں اب یہ چاہیے کہ ہم گردان کریں آغا جان آپ کی خدمت میں، او ادا او ادا او ادو او ادت او ادتا او ادنا او ادتا او ادتما او ادتم او ادتے او ادتما او ادتنا او ادتو او ادنا، ٹھیک ہے۔ آگے جی مستقبل معلوم یو ادو تآخر، یو ادو یو ادانے یو ادونا، تو ادو تو ادانے یو ادنا، تو ادو تو ادانے تو ادونا، تو ادینا تو ادانے تو ادنا، او ادو نو ادو۔ ماضی مجہول جناب پوچھنا چاہ رہے ہیں، او ادا، ماضی مجہول او ادا، جی لے جائیے پوری گردان کریں، او ادا او ادا او ادا او ادو او ادت او ادتا او ادنا او ادتا او ادتما او ادتم او ادتے او ادتما او ادتنا او ادتو او ادنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ رہا جی مستقبل مجہول یو ادو، پھر گردان کرنی ہے اگا جان، یو ادو یو ادانے یو ادونا، تو ادو تو ادانے یو ادنا، تو ادو تو ادانے تو ادونا، تو ادینا تو ادانے تو ادنا، او ادو نو ادو۔ امر حاضر میرے عزیزو، او اد مثلو اکرم، او اد او اد او ادا او ادو او ادی او ادا او ادنا۔ اسم فاعل موعدن، اسم فاعل بیان کرنا چاہ رہا ہوں، موعدن، موعدن موعدان موعدون موعدتن موعدتان موعداتن۔ اسم مفعول جی موعدن، موعدن موعدان موعدون موعدتن موعدتان موعداتن۔ یہ کس کی گردان کی ہم نے؟ اسم مفعول کی، دوبارہ سن لیں، اسم مفعول موعدن موعدان موعدون موعدتن موعدتان موعداتن۔
اب جی میرے عزیزوں نا مثال یائی، مثال یائی آپ جانتے ہیں نا جس کے فا کلمہ میں حرف علت کیا ہو، یا ہو، مثال یائی سے الایثار مالدار ہونا، ٹھیک ہے، ماضی معلوم، ایسرا مستقبل معلوم جی ہے، یوسرو اس میں فاعل ہے جی موسرن، اس میں مفعول ہے موسرن، یہ اصل میں مجسرن اور مجسرن، اس میں فاعل مجسرن، اس میں مفعول مجسرن تھے، ساکن یا کو ما قبل کے ضمے کی وجہ سے وا کر دیا، مجسرن ما قبل ضمہ، یا جو ہے کیا ہو گئی، وا ہو گئی، اسی طرح اگلی یا بھی وا ہو گئی ما قبل کے ضمے کی وجہ سے میرے عزیزو، ٹھیک ہے۔ اب جناب جو ہے کیا پڑھنا ہے، اجوف واوی سے الاقامہ کھڑا ہونا، باب ہوئی باب افعال ہی چل رہا ہے، باب افعال کبھی صحیح سے بیان ہوا، کبھی جناب علی بیان کیا مثال سے، ابھی کیا ہے اجوف واوی الاقامہ کھڑا ہونا، ماضی معلوم جی، ماضی معلوم، اقامہ اقامہ اقامو تاخر، لے جائیے گردان اپنی، اقامت اقامتا اقامنا، اقامتا اقامتما اقامتم، اقامتے اقامتما اقامتنا، اقامتو اقامنا، اقامہ اصل میں تھا اقوما تھا میرے عزیزو، اقامہ اصل میں کیا تھا، اقوما تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اقامہ کیسے بن گیا آپ جانتے ہیں، وا کی حرکت جو ہے ما قبل کو دے دی، ما قبل حرف صحیح و ساکن تھا، واو موضع حرکت میں تھی، ٹھیک ہے، واو موضع حرکت میں، ما قبل مفتوح الف ہو گئی، بن گیا اقامہ، وہی بتا رہے ہیں، اقامہ اصل میں اقوامہ تھا، واو مفتوحہ اور اس سے پہلے والا حرف صحیح اور ساکن تھا، اقوامہ قاف صحیح و ساکن، اس لیے وا کا فتح ما قبل کو دے دیا، اب واو موضع حرکت میں ہے اور اس کا ما قبل مفتوح ہے، اس لیے واو کو الف کر دیا، اقامہ بن گیا، اقامنا، اور اس کے بعد والے سیغوں میں التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گا، اقامنا، اور اس کے بعد والے سیغوں میں التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ توجہ فرما لینا کہ کیسے الف کہاں سے آئی ہے، الف جو الف گر جائے گی، اقامنا کی نا آپ اصل نکال لیں، اقام اصل میں تھا نا اقوامہ، جب اس سیغے 8ویں پہ پہنچیں گے، اس چھٹے سیغے پہ، تو کیا بن جائے گا، اقوامنا، اقوامنا، اقوامنا میرے عزیزو، ٹھیک ہے۔ اقامنا اصل میں کیا بن جائے گا، اقوامنا، وا کی حرکت دے دو گے، کاف کو واو موضع حرکت میں الف ہو جائے گی، اقامنا، الف ساکن، میم ساکن، الف گر گئی، اس الف کی بات ہو رہی ہے، الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی، کیونکہ یہ اقامنا اصل میں ہے اقوامنا، وا کی حرکت کو ما قبل کو دے دی، وا موضع حرکت میں تھی، الف ہو گئی، الف اور پھر میم ساکن، الف گر گئی۔ ماضی مجہول جی، اقیما اقیما اقیمو تاخر، اقیمت اقیمتا اقیمنا اقیمتا اقیمتما اقیمتم، اقیمتے اقیمتما اقیمتنا اقیمتو اقیمنا، اقیما اصل میں اقویما تھا، اقیما اصل میں اقویما تھا، واو کا کسرہ ما قبل کو دے کر وا کو یا کر دیا، اقویما ہے نا، وا کا کسرہ ما قبل کو دے دیا، ٹھیک ہے، پھر واو کو یا کر دیا، کسرے کی وجہ سے وا کیا ہو جائے گی، یا ہو جائے گی، بن جائے گا اقیما، پتہ نہیں یہ بات کلیئر کر پایا ہوں یا نہیں، اقیما اصل میں ہے اقویما، ٹھیک ہے نا عزیزو، وا کا کسرہ دے دیا کاف کو، پھر کسرے کی وجہ سے وا یا ہو گئی ہے نا، ہو گئی، اقیما ہو گیا، اقیمنا، اور اس کے بعد والے سیغوں میں التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر جاتی ہے، اقیمنا، اور اس کے بعد والے سیغوں میں التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر جاتی ہے، مثلا ایک سیغہ اقیمنا، جب مفرد میں اقویمنا تو اقیمنا کیا بنے گا، اقویمنا، اقیمنا اصل میں جا کے بنے گا اقویمنا،
واہ کی حرکت ما قبل کو دے دو گے صحیح اور ساکن ہے، کسرے کی وجہ سے واہ کو کیا ہو جا کر دیں گے یا، اقیم نا، یا اور میم ساکن، یہ یا گر گئی یعنی التقاء ساکنین یا اور میم میں ہوگا، یا گر جائے گی۔ مستقبل معلوم، یقیم و یقیمان یقیمون تاخیر، تقیم و تقیمان یقیمنا، تقیم و تقیمان تقیمون تقیمین تقیمان تقیمنا، اقیم و نقیم و، یقیم و اصل میں یک و مو تھا، یقیم و اصل میں یک و مو تھا، وا کا کسرہ ما قبل کو دیا یک و مو، پھر ما قبل کے کسرے کی وجہ سے وا یا ہو گئی یقیمو بن گیا، ٹھیک ہے۔ یقیمنا اور تقیمنا میں یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی، جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے۔ مستقبل مجہول، یقامو، یقامو یقامان یقامون تاخر، تقامو تقامان یقمنا، تقامو تقامان تقامون تقامین تقامان تقمنا، اقامو نقامو، یقامو اصل میں یقومو تھا، یقامو اصل میں یقومو تھا، واؤ کا فتح ما قبل کو دے کر واؤ کو الف کر دیا، واؤ کا فتح ما قبل کو دے کر واؤ کو الف کر دیا، یقامو بن گیا۔ کیوں الف کر دیا جی؟ کیونکہ وا موضع حرکت ما قبل مفتوح الف ہو جائے گی، یقامنا اور تقامنا میں التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گا۔ کیسے آگا جان؟ یقومنا جب ہوگا، یقامنا اصل میں بنے گا یقومنا، وا کی حرکت ما قبل کو دے دی، وا موضع حرکت میں تھی، الف ہو جائے گی، الف اور میم میں التقاء ساکنین، الف گر جائے گی، ٹھیک ہے۔ امر حاضر اقیم، اقیما، اقیمو، اقیمی، اقیما، اقیمنا بنون تاکید ثقیلہ، اقیمنا، اقیمان، اقیمنا، اقیمنا، اقیمان، اقیمنا نے ثقیلہ داخل کی ہے، بنون تاکید خفیفہ کا جان، اقیمنا، معذرت خفیفہ ہے، اقیمن، 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 یہ کیوں ان سیغوں پہ آئی؟ آپ جانتے ہیں کہ نون خفیفہ تثنیہ اور جمع مؤنث کے سیغوں پر نہیں آتی، اس لیے تثنیہ اور جمع مؤنث کے سیغوں پر نہیں آئی۔ اس میں فاعل مقیمون تاخر، مقیمون، مقیمان، مقیمون، مقیمتن، مقیمتان، مقیماتن، مقیمون اصل میں مقومن ہے، اس کا علال یقیمو کے طریقے پر ہے۔ اس میں مفعول آگا جان، مقامن اصل میں مقومن تھا، اس کا علال یقومو کے طریقے پر ہے۔ مقامن جی، مقامان، مقامون، مقامتن، مقامتان، مقاماتن، نہیں جی، لا یقیم، لا یقیما، لا یقیمو، لا تقیم، لا تقیما، لا یقیمنا، جہد، لم یقیم، لم یقیما، لم یقیمو، لم تقیم، لم تقیما، لم یقیمنا، لم تقیم، لم تقیما، لم تقیمو، لم تقیمی، لم تقیما، لم تقیمنا، لم اقیم، لم نقیم، ٹھیک ہے۔ ادھر سیگا جہاد کے بعد لم یقیم کہہ دیا، آگے آپ کا کام ہے گردان خود کرنی ہے۔ نفی لا یقیمو، لا یقیمو، ٹھیک ہے۔ لا یقیمو، لا یقیمان، لا یقیمون، لا تقیمو، لا تقیمان، لا یقیمنا، لا تقیمو، لا تقیمان، لا تقیمون، لا تقیمین، لا تقیمان، لا تقیمنا، لا اقیمو، لا نقیمو۔ یہاں ممکن ہے بعض کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ نہیں اور نفی میں کیا فرق ہے؟ جب نہیں پڑھی ہے تو لا یقیم پڑھا ہے، نفی آئی ہے تو لا یقیمو ہے، یہ کیا ہے؟ تو عرض خدمت ہے کہ یہ جو لا نہیں ہوتا ہے وہ جب مضارع کے صیغوں پر آتا ہے تو اس میں تبدیلی ایجاد کر دیتا ہے۔ ان کے صیغوں میں کیا تبدیلی ایجاد کر دیتا ہے؟ جو مفردات کے صیغے ہیں ٹھیک ہے، ان کے اگر صحیح ہو تو آخر میں جزم آ جاتی ہے، ناقص ہو تو وہ حرف علت گر جاتا ہے، لیکن 5 صیغوں کے آخر میں جزم دیتا ہے لا نہیں،
7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتی ہے، 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، مؤنث کے 6 اور 12 میں۔ لیکن جو لائے نفی ہے نا عزیزو، یہ نفی کا معنی صرف دیتا ہے، مضارع کے اعراب میں کوئی تبدیلی ایجاد نہیں ہوتی ہے۔ لائے نفی مضارع کے صیغوں پہ جب آتا ہے تو اس میں کوئی تبدیلی چینجنگ ایجاد نہیں کرتا ہے، لائے نہیں ایجاد کرتا ہے، نفی ایجاد نہیں کرتا ہے۔ استفہام جی، حل یقیم و تاخر اقامتاً، ٹھیک ہے، اگر آپ کرنا چاہیں اس کو حل یقیم ہو تو وہ بھی اسی طرح اوپر چڑھاتے ہیں، بنانا چاہیں تو بے شک تاخر لا حل یقیم و حل یقیمان حل یقیمون حل تقیمو حل تقیمان حل یقیمنا حل تقیمو حل تقیمان حل تقیمون حل تقیمینا حل تقیمان حل تقیمنا حل اقیمو حل نقیمو۔ اقامتاً اصل میں اقوامن تھا، واو کا فتح اس سے پہلے والے حرف کو دے دیا، اقوامن، وا کا فتح قاف کو دے دیا۔ واو اصل میں متحرک تھی، ما قبل مفتوح ہے لہذا الف ہو گئی، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا الف، ٹھیک ہے، اقامن بن گیا۔ اور حذف شدہ حرف کے بدلے میں یہ جو الف گری ہے اس کے بدلے میں کیا کیا، اس کے آخر میں تائے مصدریہ لے آئے، اقامتن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو شروع ہو رہا ہے اجوف یائی، اور مزید بحث کا ادامہ ہے، میرے خیال میں اس کو ہم آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کر دیں، کہیں مشکل نہ ہو۔ موفق باشی، مؤید باشی، سلامت رہے میرے عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔